منال ریسٹورنٹ کے مالک کے ایک خط نے ان تمام امپلائیز کو رلا دیا جو پچھلے 18 سال سے منال ریسٹورنٹ میں کام کر رہے تھے۔ اس خط نے کیوں رلا دیا، اس خط میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا، سب کچھ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام آباد صرف اس لیے جاتے تھے کہ ہم منال ریسٹورنٹ میں جائیں گے، کھانا کھائیں گے، اس ویو کو کیپچر کریں گے، اسٹیٹس لگائیں گے، فیس بک پر اپنی ڈی پی چینج کریں گے، یعنی کہ ایک تفریح کا ذریعہ بنا ہوا تھا ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو اسلام آباد کا رخ کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے اگلے مہینے 11 ستمبر 2024 کو منال ریسٹورانٹ بند ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اب ان تمام امپلائیز جو کہ 700 کے قریب ہیں بے روزگار ہو جائیں گے۔ پاکستان میں پہلے ہی روزگار نہیں ہے، مزید 700 گھرانے بے روزگار ہو جائیں گے۔ اب وہ خط کیا تھا، وہ خط میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اس خط نے ان تمام امپلائیز کو رونے پر مجبور کر دیا جب ان خط کو، ان لیٹرز کو ان تمام امپلائیز کے ہاتھ میں تھمایا گیا، اور پڑھنے کے بعد وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ونڈو کی ایک سائڈ پر کہ کس طرح وہ ابدیدہ ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو میں خط پڑھ کے سناؤں گا اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے کہ کس طرح اس مالک کے جذبات، کس طرح وہ پریشان ہے۔ ایک تو اس کا کاروبار بند ہو رہا ہے اربوں کا، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے 700 ملازمین کو لے کر کس قدر پریشان ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جناب علی وہ لکھتے ہیں کہ میرے لیے آپ کو بذریعہ خط مخاطب کرنا میری زندگی کا ایک تلخ تجربہ ہے۔ اس کی وجہ وہ خدشہ کہ کہیں میرے الفاظ آنسو بن کر میری آنکھوں سے بہہ نہ جائیں اور دیکھ کر آپ کے حوصلے مزید نہ ٹوٹ جائیں۔ ذہن، دل کا اور جذبات قلم کا ساتھ نہیں دے رہے کہ 18 سالہ رفاقت سے علیحدگی اختیار کرنے کا اختیار کیسے کروں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ ایک باپ کے لیے اپنی اولاد سے جدا ہونا کتنا کربناک ہے۔ 2006 سے اللہ نے میرا اور آپ کا رزق اکٹھا لکھ دیا، ہماری زندگی کے شب و روز اکٹھے گزرے، ہماری خوشیاں اور غم سانجھے ہو گئے، ہم نے ملکی ترقی، نیک نامی اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ایک پرامن، خوشحال اور مہمان نواز ملک کے طور پر متعارف کروانے کا فریضہ جس خوش اسلوبی سے نبھایا اور اس کے نتیجے میں جو پذیرائی حاصل ہوئی، بے شک آنے والے ادوار میں تاریخ ہمیں ضرور یاد رکھے گی۔ آگے جو لکھتے ہیں وہ آپ سنیں گے اور آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ وہ لکھتے ہیں، ایک غمزدہ اور بوجھل دل کے ساتھ میں آپ کو باضابطہ طور پر مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ معزز سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں 11 ستمبر 2024 سے منال ریسٹورنٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ مجھے اس بندش کے نتیجے میں ہونے والی بے روزگاری، معاشی بدحالی اور مایوسی کا شدت سے احساس ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کے لیے راتوں رات روزگار کا بندوبست کر دیتا، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر 700 افراد کو گروپ کے دوسرے منصوبے میں متبادل روزگار کی فراہمی ناممکن ہوگی۔ یعنی کہ جو لاہور میں ایک منال ریسٹورنٹ موجود ہے، ان کے بقول کہ ان تمام 700 افراد کو اس میں ایڈجسٹ کرنا میرے لیے ناممکن ہوگا، جس وجہ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے لیے روزگار کی تلاش کریں۔ آگے لکھتے ہیں، لہٰذا اسے تقدیر کا فیصلہ اور امر ربی سمجھتے ہوئے اپنے لیے متبادل روزگار کی تلاش شروع کر دیں اور مقررہ تاریخ سے پہلے اپنے تمام واجبات وصول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ لکھتے ہیں کہ جناب آپ نے روزگار کا بندوبست کریں اور آپ کے کوئی بھی ادائیگی اگر میں نے کرنی ہے بطور مالک منال ریسٹورنٹ کی، آپ میرے پاس آئیں، ان تمام ادائیگیوں کو، ان تمام واجبات کو میں ادا کروں گا۔ آخر میں سوال کرنا چاہوں گا حکومت سے اور خاص طور پر معزز سپریم کورٹ سے کہ جب یہ منال بننے جا رہا تھا تب اس منال کو کیوں بننے دیا گیا؟ جب یہ منال اس قدر کامیاب ہو گیا کہ اسلام آباد میں ایک تفریح کا جگہ بن گیا، لوگ جاتے تھے وہاں پر اپنی فیملیز کے ساتھ ڈنر پلان کرتے تھے، اسلام آباد اگر کوئی بھی جاتا تھا منال کو وزٹ کیے بنا واپس نہیں آتا تھا، اس منال کو 18 سال بعد بند کرنے کا آپ کے خیال میں کیوں آیا؟ اس سے پہلے بھی منال کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن دوبارہ سے اس کو بحال کر دیا گیا۔ اب اگین سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ 11 ستمبر کو اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ اب 700 گھرانے پریشان ہیں، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، لیکن جو دھچکا جو محسوس ان تمام ملازمین کو ہوگا، جو اس مالک کو ہوگا، یہ وہ جانتا ہے یا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ لوگوں کے روزگار ختم کرنا حکومت کے لیے تو آسان کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے اپنے روزگار کو دوبارہ سے سٹینڈ کرنا یا روزگار تلاش کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ میرے خیال میں اگر منال بند کرنے بھی جا رہے تھے تو منال کے مالک کو کوئی ایسی متبادل کے طور پر جگہ دے دیتے جہاں پر وہ منال ریسٹورنٹ کھول لیتا اسلام آباد کے کسی بھی پہاڑی ایریا میں، تاکہ ان تمام ملازمین کا کم از کم جو رزق تھا وہ تو کنٹینیو رہتا، جو 700 ملازمین کے گھرانے چل رہے تھے وہ چلتے رہتے۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی اسی نیت سے اسلام آباد جاتے تھے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور منال لازمی وزٹ کریں گے تاکہ اپنی میموری کو زبردست طریقے سے کیپچر کر سکیں؟ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے،
اللہ حافظ.